وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال الله تعالى في مقام آخر لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک سجا ہے، رب العالمین ہے، رزق جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، خیر اور شر کا دینے والا ہے، ہر چیز پر اسی کا اقتدار ہے، اسی کی حکومت ہے. ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکاں راحت قلب و سینہ سرور مدینہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم میں، اور قرآن کریم بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو یہ پیغام دیا، اور ہم کو صحیح اور غلط، حق اور باطل، خیر اور شر، ہر چیز میں اللہ نے فرق بتایا ذات مصطفیٰ کے ذریعے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے اللہ نے ہم تک ہر چیز پہنچائی. تو یہاں پر ذکر ہوا تو اللہ فرما رہا ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ، یعنی تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. اور اس میں بھی درمیانی نماز کا ذکر ہو رہا ہے، اور درمیانی نماز سے مراد ایک تو علماء فرماتے ہیں جو کہ دن میں 5 نمازیں ہیں، ہاں تو پھر اگر 2 ادھر 2 ادھر تو بیچ میں ایک نماز آتی ہی ہے. تو پھر غروب آفتاب کے حساب سے کبھی مغرب آ جاتی ہے، یا پھر عصر بھی آتی ہے، یا پھر طلوع آفتاب کے حساب سے فجر بھی آ جاتی ہے. تو یہ درمیانی نماز کا ذکر علماء کرام مفسرین کرام نے بیان فرما رہا ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو نماز ہم کو ادا کرنے میں ہم پس و پیش کرتے ہیں، جو نماز ادا کرنے میں ہمیں بہت مشقت کرنا پڑتا ہے، تو ویسی نماز کو مفسر فرماتے ہیں اللہ نے اس کو درمیانی نماز کہا ہے. جو نماز ہم ادا کرنے کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پڑھیں، پھر خیال آ جاتا ہے یا پھر مسائل آ جاتے ہیں، تو اس طریقے سے اللہ کی عبادت سے کہیں نہ کہیں تو بندے کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے کہ مجھے اب پڑھنا ہے، مجھے ابھی اسی وقت پڑھنا ہے. اگر حالات ایسے آ جائیں حقوق العباد کے متعلق، یا کسی بیمار کے متعلق، کسی کی جان کا مسئلہ ہے، یا پھر ماں باپ کی خدمت کا مسئلہ ہے، ہاں بیمار ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ آپ وہاں سے ہٹ نہیں سکتے، اگر ہٹ جائیں تو پھر کچھ ہونے کا اندیشہ ہے، بیماری کے بڑھنے کا خوف ہے. تو یہ سارے شرعی لحاظ سے جو ہے ہم کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس شرعی عذر ہے تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ عبادت فرض کے اسی وقت میں آپ کہیں بھی ادا کر سکتے. اگر آپ فرض کا وقت ہے اور آپ جو ہے مسجد کو نہیں آ سکتے تو پھر آپ کو شرعی اعتبار سے اجازت ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی شرعی عذر کے حساب سے ہیں تو اس مقام پر فرض کے اوقات میں ہی ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اب اس کے بارے میں آگے بیان کروں گا کہ جو شخص وقت پر ادا کرنے کی اگر اس کو عادت نہیں ہے، یا پھر وہ وقت کے گزرنے کے بعد وہ نماز کو پڑھ رہا ہے اور یہ اس کو عادت بنا رہا ہے، تو اس کے بارے میں کئی وعیدیں آئی ہیں
تو یہ پڑھنا اگر وہ بعد میں پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، چلیے وہ اس کو فکر ہے، خوف خدا ہے دل میں، اور وہ پس و پیش کر رہا ہے کہ میرے مولا مجھ سے نماز چھوٹ چکی ہے، اور وہ شرمندہ ہے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، تیرے بے انتہا کروڑوں اربوں تیرے احسانات ہیں جو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک تو نے دیا ہے، لیکن ہم تیرے لیے جو ہے 5-6 منٹ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ تو بندے کے ذہن میں اگر خیال آتا ہے، بندہ اگر افسوس کر لیتا ہے نماز چھوٹنے کے بعد جو ہے پھر اس کو ادا کرنا تو ہمارے پر لازم ہے۔ عبادت اگر ہم سے چھوٹ جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، تو وقت گزرنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ جو ہے مجھے فرض نماز جماعت سے پڑھنے ہی کی عادت ہے، میں پڑھا تو جماعت سے پڑھتا ہوں، میں تو نہیں پڑھتا ہوں۔ تو یہ بھی نادانی والی جہالت والی بات ہے۔ تو یہ آپ اپنے دل سے سوچ کے، آپ کو کس نے حق دیا کہ ایسا سوچ لے کہ آپ ایسے باتیں کر لینا؟ ہاں، اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ وقت پر ادا نہیں کر سکے تو وقت گزرنے کے بعد قضا بھی آپ پر لازم ہے، قضا بھی کرنا ہے۔ تو ایسی اس طریقے سے کچھ لوگ اب ذہن بنا ہوا ہے، ہاں پڑھا تو میں جماعت سے پڑھتا ہوں، نہیں تو میں پڑھتا نہیں، ہاں اسی بات میں۔ دیکھیے اگر آپ کو اکیلے ہی پڑھنا ہے تو آپ اطمینان سے اور اطمینان سے پڑھیے۔ آپ اگر جماعت سے اگر 7-8-9 منٹ ہو رہی تو آپ 15 منٹ اکیلے پڑھیے۔ اگر آپ کو جماعت سے پڑھنے کا اتنا شوق ہے، ماشاءاللہ اتنا جذبہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ 10 سے 15 منٹ سکون سے نماز پڑھیں۔ لیکن یہ نہ کہیں کہ ہمیں پڑھا تو جماعت سے پڑھتا ہوں، نہیں تو میں پڑھتا ہوں نہیں بولے، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ ایسے ہمارے اللہ کے بندے ہیں ہمارے، چلیے جماعت سے پڑھنے کا شوق ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں، ہاں پڑھتے ہی نہیں، صرف جمعہ جس کی ادا ہوتی ہے وہ بھی خطبہ ختم ہونے کے بعد یا خطبہ شروع ہونے کے ٹائم پہ ہماری امت جو مسجدوں میں ٹھہر جاتی ہے۔ تو کتنی افسوس والی بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندے میرے ذکر میں تیرے دلوں کا چین ہے، تیرے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے۔ تو بندہ جہاں پر سکون اور چین آ رہا ہے، بندہ وہاں پر وقت سے پہلے آ کے عبادت کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ جو ہے وقت کے گزرنے کے قریب آ کے جو ایسا ٹھہر جاتے ہیں جیسا کہ تکلیف ہو رہی ہے، جو بہت تکلیف والی بات ہے۔ تو عبادت جمعہ کا مسئلہ ہے، 5 وقتہ نمازوں سے لے کر جمعہ کی بات آئی ہے، تو ہمارا قوم کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم بیش اللہ والے ہیں، اللہ والوں کے دوفیل میں دنیا چل رہی ہے، لیکن اکثریت کو ابھی لمحے فکر کی ضرورت ہے۔ ہماری اکثریت جو ہے اس چیز سے بہت دور ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میری عبادت، میرا ذکر دلوں کا چین ہے۔ جہاں پر انسان ساری دنیا پھر کر بھی اگر اس کو چین نہیں مل سکتا تو وہ چین صرف اللہ کے ذکر میں مل سکتا ہے۔ ساری دنیا گھومنے کے بعد بھی انسان تھک جائے گا لیکن اس کو سکون نہیں ملتا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بندے چین اور سکون تو میرے ذکر میں ہے، چین اور سکون تو میری عبادت میں ہے، ہاں میرے حبیب کی اطاعت میں ہے، ہاں میرے اور میرے حبیب کے فرمان میں ہے۔ ہم اور اللہ سے رسول کو اطاعت کرنے میں، یاد کرنے میں، ذکر کرنے میں، اس میں اللہ تعالیٰ دلوں کا چین بتا رہا ہے۔ اور بندہ نماز کے ختم ہونے کا، خطبے کے ختم ہونے کا انتظار کر کے بے چینی کے عالم میں آگے ٹھہر جاتے ہیں۔ کتنی افسوس والی بات ہے۔ اگر وقت پر اگر اللہ تعالیٰ چین بتا رہا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ مولا میرے دلوں کا چین ہے یہ عبادت، اور یہاں پر کوئی پسینہ بہانا نہیں ہے بلکہ سکون اور چین ہے، ہر طریقے سے آرام ہے، جو ہمارے روح کے لیے بھی فائدہ بخش ہے اور ہمارے جسم کے لیے فائدہ بخش ہے، اللہ کا گھر۔ لیکن بندہ آگے ٹھہر جاتا آخر میں، کیوں؟ اور ٹھہر کے وہ بولتا تو نہیں لیکن اس کا حال بتاتا ہے کہ وہ بے چین ہے، اس کا حال بتا رہا ہے کہ وہ ذرا اس کا دل مائل نہیں ہو رہا ہے۔ جبکہ پھر اللہ تعالیٰ سارے قرآن کریم میں اللہ جو ہے 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، میرے بندے عبادت کر، نماز قائم کر، ہاں زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، نماز بھی قائم کرنا، ساتھ میں زکوٰۃ دیتے رہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ بار بار، ایک بار نہیں 2 بار نہیں، 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دے رہا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے، 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، اس لیے 70 ماؤں سے زائد مرتبہ بول دیا کہ میرے بندے عبادت کر۔ ہاں جیسے ایک ماں کہتی ہے، جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں،
ہاں ہم ان سے کہتے ہیں، ایک بار غلطی کرتا ہے پھر کہتے ہیں ایسا مت کرو، پھر غلطی کرتا ہے بچہ پھر کہتے ہیں بڑے ایسا مت کرو. تو ماں باپ چاہتے ہیں اولاد غلطی پر غلطی کرتی ہے، ماں باپ اسے کہتے ہیں بیٹا مت کرو مت کرو. تو ماں باپ تھکتے نہیں، اگر اسے غلطی ہو جاتی ہے تو ماں باپ نہیں تھکتے، بولتے جاتے ہیں بار بار بیٹے ایسا مت کرو، سمجھاتے رہتے ہیں. تو اس کی مثال ہے جو علماء غور کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70,000 مرتبہ قرآن کا فرما دیا میرے بندے نماز پڑھ، تو اس کی یہ محبت کی علامت ہے. اگر وہ جلال میں ایک بار بھی کہہ دیتا تو کافی ہے. ہمارا ایمان ہے، لازم ہم کو عمل کرنا، لیکن وہ 70,000 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے نماز پڑھ، تو اس کی محبت ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے. اور ہم کو اپنی عبادت کے ذریعے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے ہم کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمانا دینا چاہتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرب عطا کرنا چاہتا ہے، قرب دینا چاہتا ہے. تو یہاں پر جب اللہ فرما دیا کہ حافظ علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، میرے بندے تو درمیانی نماز کی حفاظت کر، تو درمیان سے مراد وہ نماز جو ہمیں ادا کرنے میں بہت جو ہے کوشش کرنی پڑتی ہے. تو وہ نماز جب بندہ اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ سارے چیزوں کو چھوڑ کر، اپنے سارے ضروریات کو چھوڑ کر، جو غیر عذر شرعی ہے، غیر عذر شرعی میں کیا ہے؟ جو بیمار ہیں، جن کی جان کو خطرہ ہے، جن کی صحت کو خطرہ ہے، جن کے مال کے جانے کا اندیشہ ہے، جس مقام پر وہ رہتے ہیں وہاں پر کسی کے اپنے مال کے چوری ہونے کا خدشہ ہے. تو شرعی اعتبار سے اگر صحیح ہے تو پھر اس کے لیے جا کے جب وہ گھر میں ادا کرے یا کچھ آگے پیچھے وقت کو کر کے ادا کر سکتا ہے. لیکن اکثر وہ بیشتر تو آج ہماری امت مصطفیٰ کا یہ حال ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے وقت کے گزرنے کا انتظار کرتی ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی کام ہی نہیں. آپ اسکول سے بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں یا کہیں لیٹے ہوئے ہیں، وہ سب بیکار اور عبث ہے اللہ کی عبادت کے سامنے، غیر ضروری ہے. اگر بندہ وہی اگر وقت اگر اللہ کے گھر میں اگر آ کے اگر لگا دیتا ہے تو پھر ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں اور فضیلتوں برکتوں والا لکھ دیتا ہے. درجات و بلندی ہو جاتی ہے، ایک ایک لمحہ اس کا جو ہے عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. پھر وہ جو ہے اعتکاف کی نیت کر کے آتا ہے تو اور بھی اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں قدم رکھتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں جب کوئی جو بندہ عبادت کے لیے آتا ہے تو قدم رکھتے ہی وہ یہ نیت کر لے، اعتکاف کی نیت کر لے، تو جب تک مسجد میں رہے گا عبادت کے ساتھ ساتھ اس کا اعتکاف کا ثواب بھی نام اعمال میں لکھا جائے گا. اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اگر ہم سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا ہم جو ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نالہ پاک کے صدقے میں وسیلے مصطفیٰ سے، ذات مصطفیٰ کے ذریعے سے اللہ نے یہ امت مصطفیٰ پر کرم بالائے کرم کیا جا رہا ہے. لیکن ہم اتنا ہی جو ہے بے چینی کا مظاہرہ ہماری قوم کر رہی ہے اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اور ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے جلال کو بھی ظاہر نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اجتماعی عذاب سے بچایا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. پچھلی امتوں کو اللہ نے اجتماعی عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، اور اللہ نے پچھلی امتوں کے انبیاء کرام کے اگر ہم قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، سارے پیغمبروں کو، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے سارے قوموں کو دیکھیں گے تو سب کو اللہ نے اجتماعی عذاب کے ذریعے نصف و نابود کر دیا. ہم ایک واحد امت مصطفیٰ ہیں جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کے صدقے طفیل میں ہم زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں محفوظ رکھا ہے کہ نالہ پاک کا صدقہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وسلم میں آپ کی امت کو اجتماعی طور پر ہلاک نہیں کروں گا. تو اب کوئی بندہ یہ نہ کہیں کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو نہیں اللہ کا عذاب ہے، چل رہا ہے کچھ بھی اگر ہو گیا تو نہیں اللہ کا عذاب ہے. ارے اللہ کی رحمت کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کو عذاب سے کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی جلال میں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ہی ختم کر دیتا. کیا تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ گناہ ہو رہا، ساری دنیا میں گناہ ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پوری دنیا پہ آ جانا تھا. اتنی جگہوں پہ کیوں آ رہا؟ نہیں، ہمارے لوگوں جو ہے بیٹھے بیٹھے کچھ بھی دل نے بولا ہلو لکھ کے ڈال دیتے اللہ کا عذاب. ارے آپ عالم ہیں، کون بولے اللہ کا عذاب بول کے؟ یہ چل رہا. سب کے ہاتھ میں قلم ہے، سب کے ہاتھ میں جو ہے ترقی کی جو دور ہے اس کی ایجادات ہیں ہاتھ میں.
نہیں کیا بولتے ہو اللہ کا عذاب؟ کیسا ہوتا اللہ کا عذاب؟ ہاں اللہ تعالیٰ کا لکھتے تھے جو پہ عذاب لے کے آتے ہیں. ہاں کچھ چیزیں قدرت سے متعلق ہوتی ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ قدرت کا نظام ہے. ہر چیز کو اللہ سے جوڑنا عذاب کے لیے درست نہیں ہے. یہ قدرت الہی ہے، یہ دنیا کا نظام ہے. ایسا سنیں تو یہ چیزیں ہیں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم تعلیم سے دور، ہمارا مسلمان تعلیم سے بہت دور ہے. تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہم اپنے دماغ کے گھوڑے جو ہے کہاں دوڑا رہے ہیں؟ قرآن و حدیث میں دوڑا رہے ہیں. حالانکہ آپ جو عالم دین نہیں ہیں، آپ مفسر محدث نہیں ہیں، لیکن آپ بولنے بیٹھے تو علماء سے بحث کر لے رہے ہیں، بولنے بیٹھے تو محدثین سے بحث کر لے رہے ہیں. ہاں آپ اتنا پڑھے نہیں، کبھی ڈاکٹر سے بحث کریں؟ ہاں نہیں کر سکتے. وہاں پہ گھٹنے ٹک دے رہے ہیں. یہ ہمت علماء کا کہیں کو آ رہی، یہ طاقت علماء کے پاس کہیں کو آ رہی. یہ ہماری قوم کی کمزوریاں ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہمارے قوم کی. آج ہم جو ہے ماں باپ کے سامنے جو ہے زبان درازی کر دے رہے ہیں. وہاں آپ کو طاقت آ رہی. ہاں ماں باپ کمزور ہیں آپ کے، ہاں اپنے اہل و عیال ہیں کمزور، بھی طاقت آ رہی ہے آپ کو، وہاں پہ آ رہی ہے. اگر کوئی دوسرے لوگ آ گئے تو وہاں پہ آپ جو ہے ادب کے جو ہے ایک بہترین شاہکار بن کے ٹھہرے ہوئے آپ. وہ جو اگر ماں باپ سامنے آ گئے تو ماں باپ کے ساتھ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. ہاں ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، علماء کے ساتھ بدسلوکی. تو ہم کہاں پہ، یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے جو ہم اس کو غور نہیں کر رہے. ہمارے اندر اگر یہ صحیح ہو جائے تو ہماری قوم کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بہت بڑے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے اندر کمزوری ہے. جو اندر کمزوری ہوتی ہے وہی ہماری ناکامی کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہی ہمارے جو پیچھے رہنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، بربادی کا ذریعہ وہی بن جاتی ہے. تو ہم اپنے اندر کی جو کمزوریاں ہیں، جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہیں، اور یہ سارے چیزوں کو ہمیں نکال کر پھینکنا چاہیے اور ہمیں مکمل عاجزی و انکساری اختیار کرنا چاہیے. اور بندہ کب جو ہے بد اخلاق بن جاتا ہے، کب نہیں بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتا ہے. ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھیں گے تو ہم اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں. ہاں جبکہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہی اللہ اس رسول کی ناراضگی ہے اور اللہ کی لعنت ہے. آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھ کے کسی کی بد اخلاقی کر دے رہے ہیں. ہاں اگر آپ کے ماں باپ ہیں، کمزور ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے آپ کی پرورش کی ہے، آپ کو بڑا کیا ہے، ہاں اس کے بعد آپ کے استاد نے، علماء نے آپ کے روح کا تزکیہ کیا ہے، ماں باپ نے پرورش کی ہے، اچھی تربیت کی ہے آپ کی، ہاں اور آپ تھوڑا پڑھ لے کے جو ہے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں. ہاں تو یہی آپ کی ناکامی کی دلیل ہے، یہی چیز آپ کی بربادی کی دلیل ہے. کیونکہ آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھیں ماں باپ سے. آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن ماں باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں آپ. اگرچہ کہ آپ کے ماں باپ شرابی بھی ہوں گے تب بھی آپ کچھ بھی نہیں ہیں ماں باپ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام مرتبہ دیا ہے ہم کو. ہاں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میرے مولا تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. ہاں اور ہم ایک جو ہمارے ماں باپ ہمارے ہیں ان سے محبت کا تقاضا اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عرفی کہنے کی اجازت دے رہا ہے. ہاں اتنی محبت کرنا، اتنا حق ادا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، تو اب اللہ اس سے رسول اتنا حق ادا کرنا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے جو کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. تو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ یہ کیا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، مسلمان کدھر جا رہے ہیں، ہمارا کیا ہے معاملہ. آج بڑا نازک معاملہ ہے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ عبادت کی ذکر فرما رہا ہے، عبادت کا حکم دے رہا ہے. ہاں پھر جو ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو ہے بہترین اسوہ حسنہ سیرت مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. ہاں فرما کر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حکم دے دیا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، محبت کرو میرے محبوب سے. تو آپ لازم ہو گیا محبت کرنا، اللہ کا حکم ہے، لازم ہے محبت کرنا ہے. اب اتنی کرو تو نہیں بولے اللہ تعالیٰ. ہاں کرو محبت بولے، کوئی انتہا نہیں بتائے. تو آخری انتہا کی محبت کرو بولے اللہ تعالیٰ، آخری انتہا کی محبت میرے محبوب سے کرنا بولے. تو جب بندہ آخری انتہا تک پہنچے تک محبت کرتے رہنا انہوں نے سرور انبیاء سے، اور سوچنا
کہ ساری دنیا کی محبتوں کو سامنے رکھ کے سرور انبیاء کی محبت کو جو ہے ہمیں غور کرنا ہے کہ مولا کتنی محبت کرنا ہے سرور انبیاء سے. ہاں تو آقا فرماتے ہیں مجھ سے میری جان مال عزت آبرو ساری دنیا سب سے زیادہ سرور انبیاء سے محبت کرنا ہے. ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا ہے. سوچنا ہے کسی کس سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ کرنا ہے. سب سے زیادہ پسند ہمیں کیا ہے اس سے بھی زیادہ کرنا ہے. جان سے بھی زیادہ کرنا ہے, مال سے بھی زیادہ کرنا ہے, ہر چیز سے زیادہ کرنا ہے. ہاں ماں باپ سے بھی زیادہ کرنا ہے, ساری ہر چیز سے عز و خارب سے سب سے زیادہ سرور انبیاء سے محبت کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں جب بندہ سرور انبیاء سے محبت کریں گا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہم سے محبت کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ کے ذریعے سے جو ہے ساری تبدیلیاں ہماری زندگی میں آ سکتی ہے اور ہماری قوم ایک ہو سکتی ہے. آج ہماری قوم ایک نہیں ہے کیونکہ ہم محبت مصطفیٰ میں بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں. کمزور ہو چکے ہیں, کر دیے گئے ہیں, کمزور کر دیے گئے ہیں. ہاں ہر طریقے سے ہم کمزور ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرا محبوب نور ہے. لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے. قرآن کریم کو اللہ نے کس کے قلب پہ نازل کیا؟ سرور انبیاء ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی قلب اطہر پہ نازل کیا. تو اللہ کیا فرمایا میرا محبوب نور ہے. ساری دنیا کے اگر آپ آنکھ اٹھا کر دیکھیں مفصل اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نور ہی ملے گا جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے وسلم کو نور فرمایا. اب یہ بہت انشاءاللہ بڑی بحث ہے یہ کہ نور کے متعلق نور کہتے ہیں روشنی کو. ہاں اور اگر ساری دنیا کس سے بنی؟ نور سے بنی. ہر شے کس سے بنی؟ نور سے بنی. ہاں اگر موجودہ دور کی تحقیق بھی کہتی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اصل کیا ہے؟ نور ہے. موجودہ دور کی تحقیق کہہ رہی ہے بات, علماء نہیں بول رہا ہے. علماء بولے تو آپ بول لیتے ہیں انہوں ضعیف بول دیے, انہوں بول دیے, فلاں بول دیے. ایسا نہیں. موجودہ دور کی سائنس کہ ہر چیز کی اصل روشنی ہے. ہر چیز کی اصل کون کہہ رہے ہیں؟ ترقی یافتہ دور کہہ رہا ہے. آج کی ترقی یافتہ ایجادات کہہ رہی ہیں کہ ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ روشنی ہے, جس کو عربک میں کہتے ہیں نور ہے. تو جو کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. ہاں اول ما خلق اللہ نوری, میرا فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا, پھر میرے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا. تو ہر چیز کا اصل کیا ہے؟ نور ہے, جو کہ آج کی تحقیق کہتی ہے. تو اب تو ماننا لازم ہے. تحقیق بولے تو ماننا ہی پڑتا. اگر نہیں مانے تو پھر سب سے بڑے جاہل آپ ہی ہے. ماننا ضروری ہے. تو سب سے بڑے تحقیق کو ماننا ہی ماننا ہے. نہیں مانے تو پھر آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اب جو تحقیق کر رہی ہے وہ ماننا ہی پڑتا, کیونکہ ہمارے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. مسلمان بڑا پیچھے ہے, بہت پیچھے ہے مسلمان. تو لہٰذا مسلمان کو پہلے رہنا چاہیے تھا, لیکن وہ 600 سال پہلے کا مسلمان ہے. اور آج کے مسلمان ہیں, بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان تو مکمل جو ہے اپنے آپ کو جو ہے محدود کر کے رہ چکا ہے. یہ محدود مسلمان. ہم ایک دوسرے کو آگے بڑھانا, ایک دوسرے کی جو ہے مدد کرنا, ایک دوسرے کو چاہنا, لے کے چلنا, یہ ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے مادہ. لہذا پہلے ہمارے اندر انسانیت آنا چاہیے, اس کے بعد ہم سرور انبیاء کے اداؤں سے, ان کی سیرت سے محبت کرتے ہوئے ہم جو ہے مکمل اللہ سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور آپس میں متحد ہوتے رہیں, دوسرے کو معاف کرتے رہیں اور وقت پر عبادت کرتے رہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو سننے کو سنانے کو قبول فرما. وما علینا الا البلاغ. سنتا